للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین، سب سے پہلے اب دیکھیں، آؤ قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے سے۔ جزاکم اللہ خیر ان سب حضرات کے لیے جنہوں نے اس انتظام کو مکمل کرنے میں تعاون کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان سب کو نعم البدل عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس کے بعد مبارک ہو ہم سبھی کے لیے، آپ کے لیے جو اس مبارک کام کے لیے یہاں تشریف فرما ہے، اور واقعی قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا مبارک ترین عمل ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب معاملہ یہ رہ جاتا ہے کہ جو کچھ ہم سیکھنے سکھانے والے ہیں اس کی بیس کیا ہے، یہ چیز کہاں سے آئی ہے۔ دین کے اندر یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے یعنی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے۔ آپ اس میں خیال رکھیں کہ الحمدللہ آپ کو سکھانے والے یا اللہ رب العزت جو توفیق دے رہے ہیں وہ اس لیے نہیں گنوایا جا رہا ہے کہ آپ کو ڈگری گنوائی جائے، بلکہ اس لیے کہ آپ کو جو بھی میسیج ملے گا یا آپ یوں سمجھیں کہ جو بھی تعلیم ہوگی اس کی طرف سے آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ الحمدللہ وہ 101% صحیح ہے۔ کوئی گستاخی کہیں ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے الگ مسئلہ ہے، انسان ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ بہرحال الحمدللہ حافظ، قاری، مولوی، مفتی، ان سب چیزوں کو ملا کر انشاءاللہ آپ کو کوشش کی جائے گی کہ صحیح بات آپ تک پہنچائی جائے۔ یہی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء یا میری پوزیشن یا عوام الناس کہ الحمدللہ جو بھی بات آپ تک پہنچے گی وہ بالکل اکارڈنگ ٹو دا شریعہ ہوگی، سنت کے مطابق ہوگی، شریعت مطہرہ کے مطابق ہوگی، موافق ہوگی، کہیں بھی رونگ وے اختیار نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ۔ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق اسٹائل کا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم کی تعلیم یا جہاں کہیں بھی جیسے ہمارے مدارس کا نظام ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، تو اس کا فرق ہے، اور اس فرق کی ایک اہم وجہ ہے۔ اگر وہی والا اسٹائل اختیار کیا جاتا تو اس میں بہت دھیرے دھیرے چلنا ہوتا ہے، اور واقعی یہ بات کہتے ہوئے مجھے بھی انتہائی فخر ہے الحمدللہ کہ قرآن سیکھنے سکھانے کا یا قرآن سمجھنے کا ایز اے مفتی میں کہتا ہوں کہ اس سے ایزی طریقہ ابھی تک نظر سے نہیں گزرا ہے۔ بہت ایزی طریقہ ہے، بڑی محنت ہے ان کی، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس میں اصل میں جیسے عربک گرامر ہے جو UK USA یا انڈو پاک میں جو کتابیں پبلش ہوئی ہیں، عربک گرامر کے حساب سے ان کو ریویو کیا گیا ہے، اور تقریباً ان سے جو رولز ہو سکتے تھے یا جو چیزیں سمجھنے سمجھانے کی ہو سکتی تھی ان کو منتخب کیا گیا ہے۔ باقاعدہ تحقیق کے بعد یہ کورس مکمل کیا گیا ہے، اور زیادہ تر اس میں جو ہیلپ لی گئی ہے وہ انگلش کے جو لرننگ ٹولز ہیں، آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین سکھانے کا ایک ماڈرن طریقہ ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ، تاکہ سمجھنے میں جو فی الحال کے مائنڈ ہیں جیسا وہ ورک کرتے ہیں سیم ہم ان میں کوئی بھی پیغام، کسی بھی پیغام کی نشر و اشاعت ہو تو ان کے لیول سے ہو اور ان کے طریق پہ ہو، تو آپ کو کسی کا بھی میسیج کسی تک پہنچانا انتہائی ایزی ہوتا ہے۔ تو اس کا خیال رکھا گیا ہے، لیٹرل تھنکنگ ہے، پازیٹیو تھنکنگ ہے، اور ایسے ہی افیکٹیو لائونگ ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ جو بہت معنی رکھتی ہے، یہ جو ہمارا انداز ہے اس کا NLP پر، برین پر انشاءاللہ بہت اچھا ایفیکٹ پڑے گا۔ آپ کو ایسے بھی بیٹھنے میں سکون اطمینان محسوس ہو رہا ہوگا، تو اس وجہ سے اس کا انداز ایسا رکھا گیا ہے۔ اور مزید انگلش کی ایک کہاوت ہے، if we fail to plan we plan to fail۔ اگر ہم کسی چیز کا پروگرام بنانے میں ناکام ہوتے ہیں تو اس میں کسی شبے کی گنجائش نہیں کہ ہم اپنی ناکامی کا پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کسی بھی پروجیکٹ سے پہلے، یا کچھ بھی جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا نتیجہ آنے سے پہلے آپ کو ایک پروگرامنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہم یہ کام کرنے والے ہیں یہ کس طریقے سے کیا جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ مثلاً ہم جس کام کو کرنے والے ہیں، جو ہم سیکھنے والے ہیں، یہاں پہ جیسے قرآن کریم سیکھیں گے انشاءاللہ، اس میں کتنے الفاظ ہیں اور دماغ کتنی تیز رفتاری کے ساتھ ان الفاظ کو یاد کرتا ہے، کتنی تیزی کے ساتھ وہ میموری میں محفوظ ہوتے ہیں، اور کتنا ٹائم ہمیں لگتا ہے، ہمارا یہ عمل ہے کتنا وقت لینے والا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ سے شاید میٹنگ کے دوران جو حضرات تشریف فرما تھے
یا جو پروگرام میں تھے آپ کو بتلایا گیا تھا. چونکہ یہ کلاس ہماری آج انٹروڈکٹیو کلاس ہے تو اس لیے اس کو بتلایا جاتا ہے. ہماری جو حافظی مکی مصحف ہے یا مصحف مدنی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں تقریباً 600 الفاظ ہیں، 600 صفحات ہیں، اور ہر صفحے پر 15 سطریں ہیں، 15 لائنیں ہیں، اور ہر لائن میں تقریباً 9 ورڈز ہیں، 9 الفاظ ہیں. یعنی کہ اگر ہم ٹوٹل کر کے دیکھیں اس اعتبار سے جیسے ہم نے بتلایا ہے، پر پیج راؤنڈ فگر کر کے اگر ہم 9 ملٹیپلائی کریں 15 سے تو 135 ہمارا رزلٹ آئے گا، آنسر جو آئے گا 135. بٹ ہم راؤنڈ فگر کرتے ہیں، یعنی تقریباً 130 الفاظ ہر پیج پہ موجود ہیں. 130 الفاظ. اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو تمام قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں راؤنڈ فگر کرتے ہوئے وہ 78,000 78,000 ہیں. اصل الفاظ قرآن کریم کے جو مین الفاظ ہیں وداؤٹ ریپیٹیشن، یعنی جو الفاظ بار بار دہرائے گئے ہیں ان کو اگر نکالا جائے تو قرآن کریم میں الفاظ 17,000 ہیں. 17,000. اور صرف قواعد صرف کے قواعد سیکھنے کے بعد، جیسے آپ نے پڑھا ہے انگریزی کا اپنا ایک گرامر ہے، عربک گرامر بھی ہے. عربک گرامر کے 2 پارٹ ہیں، نحو، صرف. تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم التصریف، علم صرف کے قواعد سیکھنے کے بعد یہ الفاظ ہمارے 4,500 رہ جاتے ہیں. 4,500. مادے کتنے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں سے یہ الفاظ بن کے آتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جو اصل بنیاد ہے، جو ڈھانچہ ہے. مثلا فار ایگزامپل ہم کوئی بھی ورڈ لیتے ہیں، ہم نے لیا تعلمہ، صرف سمجھانے کے لیے کہ مادہ کس کو کہتے ہیں. تعلمہ کا جو مادہ ہے وہ علم ہے، عین لام میم، یہ اصل مادہ ہے، اس سے بنا ہے تعلمہ. تو اگر مادوں کی بات کی جائے تو تقریباً قرآن میں 1,850 مادے ہیں. اب اوسطاً ایک مادہ 2-3 مختلف صورتوں میں آتا ہے. اگر ہم صرف مادے پہ فوکس کریں یا گرامر پہ فوکس کریں تو اس میں کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ اگر ہم مادے رٹ لیں، مثلا ایسا ہو سکتا ہے مادے ہیں تو 1,850 ہیں، یا جو اصل حرف ہیں، جو اصل ورڈ ہیں 4,500 ہیں. اگر ہم ان کو یاد کرنا چاہیں تو پر ڈے ہم 15 ورڈز ان میں سے یاد کر سکتے ہیں، 15 الفاظ. تقریباً 300 دنوں میں، یا ان میں سے آپ کاؤنٹ کر لیں، اتنے دنوں میں ہمیں وہ یاد ہو جائیں گے. لیکن کیا ہے مسئلہ، اصل یاد کرنے کا نہیں ہے. یاد کرنے کے لیے اپنا آپ کو پریشرائز کرنا پڑے گا، مغب کرنا پڑے گا. پھر فی الحال جو میموری پاور ہے وہ کس لیول کی ہے، تو ایک دم سے اتنا زیادہ پریشر ڈالا جائے، یہ اس کو اگنور کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں پہلے مادے کی طرف آئیں. اور جو عربک گرامر ہے اس کا جو صرف اور نحو جیسے میں نے بتلایا ہے، تو نحو صرف کو ابھی ہم مد نظر نہیں رکھیں گے، صرف ہم سیکھنا شروع کریں گے. کنفیوژن کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا آپ نے دیکھا، میں نے ابھی بتلایا تھا تعلمہ ہے، علامہ ہے، علام ہے. اگر ہم یہیں پہ الجھ جائیں علامہ کیسے بنا ہے، یہ کہاں سے نکل کے آیا ہے، تو پھر دقت کھڑی ہو جائے گی. آپ بھی گھبرا جائیں گے کہ بھائی یہ تو شروع میں ہی بہت ٹف ہے، ہمیں تو بتلایا گیا تھا اٹس ویری ایزی. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. تو اس وجہ سے اس کو نہیں کیا گیا ہے. اور رہ گیا معاملہ قرآن پاک کی افہام و تفہیم کا کہ جب آپ نے یہ سب چیزیں اگنور کر دی، اب سمجھنا سمجھانا. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا قرآن ھدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت. جب وہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، لہذا اس کو آسان ہونا چاہیے. ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ، اس کو ذکر کیا جاتا ہے. کسی کے بھی ذہن میں آ سکتا تھا ہم تو یہاں سے ریلیٹڈ ہیں، یہاں سے ہم بلونگ کرتے ہیں، تو لہذا اردو ہم زیادہ اچھی سمجھ سکتے ہیں، ہندی زیادہ اچھی سمجھ سکتے ہیں. اس میں کیا ہے، ہر علاقے کا اپنا اپنا پھر زیادہ اچھا ہونا پایا جائے گا. تو عربک لینگویج میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، تو لہذا عربی ہونے کے اعتبار سے قرآن کریم آسان ہے سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، ایک مکمل زبان ہے عربی زبان، وہی آخرت کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے. اور لغت اہل القرآن، لغت اہل الجنہ، لغت اللہ و لغت رسولی ہے. اللہ کی اپنی زبان، اپنا اللہ رب العزت نے اس میں کلام فرمایا، اللہ کے نبی کی زبان ہے، قرآن کریم اس میں نازل ہوا ہے. تو ذہن میں یہ چیز نہ، یہ تو عربی میں ہے، تو عربی زبان تو ویسے بھی کہتے ہیں بہت ٹف ہے، بڑی ہارڈ ہے.
تو کیسے آسان ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہم نے قرآن کریم کو ذکر کے لیے آسان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب وہ سب کے لیے ہے تو اس کی افہام و تفہیم میں آسانی پیدا کی گئی ہے۔ اگر ہم یوں کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا سیکھنا دشوار ہے، گویا کہ ہم اللہ رب العزت کے اس فرمان کو جھٹلانا چاہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایک ایمان رکھنے والا قصداً ایسا گناہ کبھی نہیں کرے گا۔ تو لہذا معلوم ہوا قرآن کریم واقعی آسان ہے، اور ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے، یعنی بالکل شروع سے۔ جیسے ہم شروع میں ذکر کریں گے سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ دن میں زیادہ سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے۔ یہ بھی ایک ریزن ہے کہ سورہ فاتحہ سے اس کو شروع کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی 6 سورتیں ہیں، عصر و نصر، کافرون، اخلاص و فلق، ناس، سورہ ناس، یہ 6 صورتیں۔ اور دیگر نماز کے جو اذکار ہیں جیسے درود پاک ہے، تشہد ہے، اور دعا ادعیہ معصورہ ہیں، اور تسبیحات ہیں، تو انشاءاللہ ان کو ذکر کیا جائے گا، ان کو پڑھایا جائے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس کو کیوں منتخب کیا گیا؟ ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی ہمیں پڑھنی چاہیے، اگر نہیں پڑھتے ہیں، ویسے الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، تو دن میں 5 مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگر آپ سچ جانیں تو 5 مرتبہ صرف کہنے کو ہے، ورنہ سورہ فاتحہ یا سورہ جتنی بھی ہیں آپ ہر نماز میں کتنی مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں آپ کو خود معلوم ہے۔ کون کتنے زیادہ نوافل پڑھنے والے حضرات ہیں، کون کتنی سنتوں کے اور جو نماز سے متصلہ نوافل ہیں ان کے پابند ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ہم سورہ فاتحہ کو کئی مرتبہ دہراتے ہیں، اور یہ جو الفاظ آئیں گے ہم ان کو کئی مرتبہ دہرائیں گے۔ تو لہذا ایک خوشخبری یہ ہے کہ ہمیں یہ زیادہ یاد کرنے نہیں پڑیں گے، سمجھنے ہیں، یہ خود بخود ریپیٹ ہوتے ہوتے ذہن میں بیٹھ جائیں گے، یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم جو اس سبق میں سیکھیں گے وہ 125 ورڈ سے ہوں گے جو ان صورتوں اور اذکار میں آئیں گے۔ 125 الفاظ ہیں، اور یہ 125 الفاظ آپ کو تعجب ہوگا کہ صورتیں اپنی بدل کے، جیسے مثال دی گئی تھی علامہ، تعلمہ، علام، اس طریقے سے یہ قرآن کریم میں 40,000 مرتبہ، ٹوٹل کاؤنٹنگ کتنی تھی ہماری؟ 78,000، یعنی کہ اگر آپ صحیح کہیں تو تقریباً 50% سے بھی کچھ زیادہ ہیں۔ یہی 125 الفاظ ریپیٹ ہوتے ہوتے 40,000 مرتبہ قرآن کریم میں آئے ہیں، یعنی کہ ہر دوسرا لفظ قرآن کریم کا وہ اذکار نماز سے تعلق رکھنے والا ہے، ہر دوسرا لفظ۔ اب اندازہ لگائیں کتنا آسان ہے اگر ہم سمجھیں اور تھوڑا سا دل پہ لیں، تھوڑا محنت کریں اور تھوڑا سوچیں، غور فکر کریں، خاص طور سے دعا کریں۔ تو ہمارا جو شارٹ کورس 1 ہے جس میں 19 سبق ہیں، 19 لیسنس ہیں، اور جن کو ہم انشاءاللہ جو 2-4 درمیان میں چھٹیاں ہوں گی ان کو ختم کر کے دیکھیں تو 19 دنوں میں، نہیں تو حد سے زیادہ انشاءاللہ 1 مہینے میں ہم اس کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارا جو دوسرا شارٹ کورس ہے جس میں 125 الفاظ اور ہیں، اگر اس کو بھی سیکھا جائے تو یہ 2 کورس کرنے کے بعد ہمارے پاس 250 ورڈز اکٹھے ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، یاد ہو جائیں گے، اور ہمیں قرآن کریم کے 55,000 الفاظ یاد ہو جائیں گے۔ 55,000 یعنی کہ 19 + 19 38 دنوں میں 55,000 الفاظ انشاءاللہ ہمیں یاد ہو جائیں گے، اور قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ ہم سمجھ سکیں گے اور اپنے ساتھیوں سے ڈسکس کر سکیں گے، سمجھا سکیں گے اپنی نمازوں کی آسانی کے لیے۔ تو نئے الفاظ ان کورسز کے بعد، جو ہم نے 2 کورس ابھی لیے ہیں یہاں پر، اب معاملہ یہ ہے کہ جیسے اب ہم نے کہا ہے کہ ہر دوسرا لفظ اذکار نماز سے ہے، یا یہ کہیں کہ 55,000 الفاظ ہمیں یاد ہو گئے ہیں، تو ان 2 کورسز کے بعد ہر صفحے پر، ہر پیج پر جو نئے الفاظ ہوں گے، ٹوٹل ہم نے راؤنڈ فگر کر کے 130 نکالے تھے، تو پہلے پارے میں تقریباً 20 الفاظ نئے ہر صفحے پہ موجود ہوں گے، نئے 20 الفاظ، یعنی کہ 110 الفاظ ایسے ہوں گے جن کے اندر ریپیٹیشن پائی جائے گی، بار بار آنے والے ہوں گے۔ اور پارہ نمبر 2 سے 5 تک ہر صفحے پر 12 الفاظ ہوں گے، 2 سے
5 تک ہر صفحے پر 12 الفاظ، اور پارہ 6 سے 28 تک ہر صفحے پر صرف 6 الفاظ ہوں گے۔ پارہ نمبر 6 سے 28 تک ہر صفحے پر صرف 6 الفاظ، اور پارہ 29 اور 30 میں چونکہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 6 ڈبل ہو گئے ہیں، 12 ہو گئے ہیں کہ ہر صفحے پر 12 نئے الفاظ ہوں گے۔ ایکچولی 29 اور 30ویں پارے میں اللہ رب العزت نے بہت ہی رچ صورتیں اور بہت ہی چیلنجنگ صورتیں بیان کی ہیں، جن کے اندر کچھ آرڈرز ہیں، کچھ جو ہیں ڈیمانڈس ہیں، کچھ چیزوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کچھ سمجھایا گیا ہے، تو لہذا ان میں کچھ بڑھ گئے ہیں۔ ورنہ آپ اندازہ لگائیں، یہ گراف آپ دیکھیں کہ اس میں نیچے کاؤنٹنگ دی گئی ہے 1 2 3 4 5 30 تک ہے، یعنی 30 پارے ہیں، اور وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ دیکھیں اس پارے سے اس پارے تک اتنے الفاظ ہیں اور وہاں سے وہاں تک اتنے الفاظ ہیں۔ اب نئے الفاظ 20 دہرائے جانے والے الفاظ کتنے ہیں ہر پیج پر؟ 110 الفاظ ہیں، کیونکہ کل الفاظ ہمارے پاس 130 تھے۔ اب اگر ہمیں قرآن سیکھنا ہے، انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، تو سب سے پہلے ہمیں ماحول بنانا ہے۔ کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے جیسے ہم نے شروع میں بتلایا تھا، کوئی پروگرام ہونا چاہیے، ہمیں پلان کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جب ہم پلان کر لیتے ہیں تو ہمیں ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم ایک لیتے ہیں کہ ہمیں انگلش اسپیکنگ سیکھنی ہو، تو ماحول کے لیے ہمارے سہارنپور کے حضرات بڑے پریشان ہوتے ہیں، یہاں ماحول نہیں ہے، بہت کم، تو یہاں ایک چیلنج ہے کہ انگلش اسپیکنگ ایک بہترین لیول کی ہم سیکھ پائیں۔ لیکن الحمدللہ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جیسے اور چیزیں سیکھنے کے لیے ہمیں اپنے کلاس میٹس کی یا اپنے فرینڈس کی یا کسی اور شخص کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کسی کو ہائر کریں یا کسی کی منت سماجت کریں، یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا۔ صرف ماحول بنانا ہے، اور ہمیں اپنے لیے خود ماحول بنانا ہے، اور وہ بن جائے گا انشاءاللہ جب ہم بنائیں گے۔ کیسے؟ ہمیں مختصر سے 7 ہوم ورک کرنے ہیں۔ نمبر 1 2 تلاوت کے ہوم ورک ہیں، 5 منٹ دیکھ کر کے آپ کو تلاوت کرنی ہے قرآن پاک، جسٹ 5 منٹس آپ کو ریسائٹ کرنا ہے ڈیلی۔ یہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، کتنا ثواب ملتا ہے، اس کو دیکھنے کا ثواب، اس کو پڑھنے کا ثواب، پھر آپ اس کو سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، مزید ثواب ہے۔ تو انشاءاللہ آنکھوں کو نور حاصل ہوگا، قلب میں ایک ترنگ پیدا ہوگی، ایک جوش ہوگا، تو اس میں بہت سارے فائدے آپ ایسے گن سکتے ہیں۔ تو 5 منٹ کی آپ یوں نہ سمجھے کہ ہمارے اوپر ایک ڈال دیا گیا کام کہ 5 منٹ روزانہ، اس لیے 5 منٹ حافظے سے پڑھنا ہے۔ حافظے سے جیسے سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور ہم نے وہ 6 سورہ کاؤنٹ کی ہیں، عصر و نصر، اور ان کو آپ ایزی طریقے سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں، عصر و نصر ہے اور 4 قل ہیں، سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے۔ سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر، اور سورہ نصر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جو سورہ کافرون کے یعنی قل یا ایھا الکافرون کے بعد والی صورت ہے، اور 4 ہمارے قل ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ ویری ایزی، یہ 6 سورہ ہیں ہماری جن کو یہاں پہ بیان کیا جائے گا، اور 2 مطالعے سے متعلق ہیں۔ 10 منٹ آپ کو روزانہ کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، 10 منٹس آپ کو اپنی بک کو دینے ہیں کہ آپ نے جو کچھ پڑھا تھا کلاس میں، آپ نے جو کچھ سمجھا تھا، تو اس کو آپ اپنی بک پہ بھی دیکھیں، وہاں اپلائی کر کے دیکھیں وہاں وہ چیزیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں، اور یہ چیز بہت فائدہ مند ہوگی آپ کو۔ اپنا سبق جو کچھ کنفیوژن رہ گیا ہوگا یا جو کچھ یاد نہیں ہوا ہوگا، وہاں سے آپ کو آرام سے یاد ہو جائے گا۔ جسٹ 10 منٹس، 10-20 گھنٹے کی بات نہیں ہے، اب پورا ایک پیریڈ نہیں لیا جا رہا ہے، صرف 10 منٹ، اور 10 سیکنڈ آپ کو جو ایک شیٹ ملے گی انشاءاللہ، جیسے اس کی ضرورت محسوس ہوگی وہ آپ کو تسلیم کر دی جائے گی، سپورٹ کر دی جائے گی، تو وہ شیٹ ملے گی۔ 10 سیکنڈ 24 آورس میں آپ کو ایک نظر اس پہ ڈالنی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ 10 سیکنڈ کو بہت ہی ایزی لے جائیں اور سوچیں کیا 10 سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے، چلو چھوڑو، یہ نہیں، آپ کو وہ 10 سیکنڈ نہیں چرانے ہیں، اتنا کم سا وقت مانگا گیا ہے، بلکہ نہ ہونے کے درجے میں ہے، تو کم از کم 10 سیکنڈ انشاءاللہ العظیم روزانہ دیں گے۔ سننے کا ایک ہوم ورک ہے، 60 منٹ کا MP3 جس میں سارا کورس شارٹ میں بیان کیا گیا ہے، وہ جو ویب سائٹ ہے اس سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ پرسنلی میں بتلاتا ہوں آپ کو، آپ چاہیں بہت زیادہ دلچسپی اس کے اندر دکھائیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور اس کا جو طریقہ ہے
ضروری نہیں کہ آپ 1 گھنٹہ بالکل ایسے اپنا کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور اس کو بہت دھیان سے آپ سنیں اس میں کیا کیا ہے۔ اگر آپ کو فرصت نہیں، اگر ہے 1000 نعمت ہے الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو آپ اس کو پلے کر دیں، اپنے کام میں لگے رہیں، جتنا جاتا رہے گا محفوظ ہوتا رہے گا، جو چھوڑ جائے گا کل پھر سے ریپیٹ ہوگا انشاءاللہ، تو کچھ مقام جو چھوڑ گئے تھے آج آ جائیں گے، پرسوں ترسوں ایسے کر کے انشاءاللہ بہت ایزی ہو جائے گا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ آپ 1 گھنٹہ کمپلیٹلی اس کو دیں، مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور سنانے کا، یعنی ساتھیوں یا گھر والوں کو ایک سنانے کا ہوم ورک ہے کہ آپ اس کو بول لیں۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ سے اس کو تھوڑا بول لینا ہے، زبان پہ دہرا لینا ہے تاکہ وہ بہت ایزی ہو جائے۔ تو اگر ہم اندازہ لگائیں تو مسئلہ وقت یا محنت کا نہیں ہے، جسٹ سوچنے کا ہے، بہت کم وقت دینا ہے، لیکن اس کے لیے ایک فکر چاہیے، سوچنا ہے کیسے یہ کیا جائے گا، کس طرح سے کیا جائے گا۔ تو اس کو زندگی کا حصہ بنائیے، جس طرح ہم دن میں روزانہ ہماری ایک روٹین ہے کھانے کی پینے کی، ہم اس میں بن کہے سنے روزانہ وہ عمل درآمد کرتے ہیں، ایسے اس کو بھی زندگی میں بسائیے اور ایک حصہ بنا دیجئے کہ ہماری ایک روٹین ہو، بن سوچے سمجھے ہم اس وقت اپنا یہ کام کر جائیں۔ الفاظ کے معنی یاد کرنا ہو تو اللہ کی سنت کا لحاظ کیجئے، یعنی اللہ رب العزت نے جو فطرتاً نیچرلی انسان کے اندر جو پائی جاتی ہے، تو اس سنت کے مطابق ہی، یعنی اس طریق کے مطابق ہی، جہاں پہ سنت کا لفظ اللہ رب العزت کی طرف منسوب ہوتا ہے وہاں پہ مراد ہوتا ہے اللہ کا طریقہ۔ سنت سے مطابق ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال افعال اقوال ہیں، لیکن سنت کا لفظ اگر اللہ کی طرف منسوب ہو تو اللہ رب العزت کا جو طریقہ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے فطری طور سے نیچرلی جو انسان کے اندر یہ طریقہ رکھا ہے، اس کو کام میں لائیے تو بہت آسان ہو جائے گا۔ اچھا، سب سے اہم کام ساتھ میں یہ الفاظ معنی کا جو شیٹ ہے، یعنی آپ اس کو دیکھیں گے اور اس سے کچھ کوشش کریں گے کہ وہ ذہن میں بیٹھے، ساتھ ساتھ دعا کرنی ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی، عمل کرنے کی اور اس کی نشر و اشاعت کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں کورس کے مقاصد کی طرف۔ اس کورس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کورس کا اصل مقصد قرآن پاک کو سمجھنا یا سمجھانا ہے، قرآن کریم کی افہام و تفہیم ہو جائے آسان طریقے سے، اور نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کی عادت ہو جائے۔ جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ خشوع و خضوع ہے، اور نماز میں جو دلچسپی جو ہونی چاہیے، جو دماغ حضور قلب ہونا چاہیے، وہ ہمیں حاصل ہو جائے، اور ہم اطمینان سے یہ بھی سمجھیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا کہلوا رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا، ہم کیوں کہہ رہے ہیں، ہم کیا مانگ رہے ہیں، اور قرآن کریم کو سمجھ کر بار بار تلاوت کرنے کا شوق بھی پیدا ہو۔ جب ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ شوق ہوگا ہمیں، اور ہم تلاوت کریں گے اور کر پائیں گے۔ اور قرآن کریم سے تعامل، یعنی انٹریکشن، جو ہمارا ایک کنیکشن ہے، جو لنک ہے قرآن کریم سے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، تو ہم سے جو اس کا دلی تعلق ہونا چاہیے وہ ہمیں سمجھ میں آئے اور ایک شعور پیدا ہو، اور ٹیم ورک یا اجتماعیت کی اسپرٹ پیدا ہو، یہ کورس کا مقصد ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور بیان کی جاتی ہے، قرآن فہمی بمقابل زبان سیکھنا۔ مثلا یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہم چونکہ عربک ورڈز کی بات کر رہے تھے کہ 125 ہمیں یاد ہو جائیں گے یا ریپیٹیشن ہوگا تو بہت زیادہ ذہن میں آ جائیں گے، لہذا ہم ایک چیز سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں عربک لینگویج پہ پکڑ بن جائے گی، 1% یہ چیز ذہن میں آ سکتی ہے، لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کو سیکھنا، سمجھنا۔ عربی زبان کو سیکھنا سمجھنا نہیں ہے، اس کو آپ ذہن میں جگہ دیں اور سوچیں کہ اصل میں یہ پوائنٹ کیا ہے۔ زبان سے بات نہیں کی جائے گی، قرآن کریم کے افہام و تفہیم سے متعلق بات چیت ہوگی۔ اس میں فرق کیا ہے؟ صرف سننے اور پڑھنے پر توجہ۔ آپ دیکھیں زبان سیکھنے میں اور قرآن کریم کی افہام و تفہیم میں آپ 4 چیزوں کو لیں، 2 چیزیں ہیں، ریسیپشن اور پروڈکشن۔ کسی چیز کو حاصل کرنے میں ان 2 چیزوں پہ محنت کرنی ہوتی ہے۔ ریسیپشن یعنی کسی چیز کا سننا اور پڑھنا، کسی چیز کو حاصل کرنا اور خود سے پھر اس کو پڑھ کے دیکھنا، اور پروڈکشن میں آپ بولنا اور لکھنا۔ آپ جو چیز کر رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، اس کو لکھیں بھی اور بول کر بھی دیکھیں۔ ایک یہ چیز ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان کے نیچے والے جتنے کالمس ہیں، 4 کالمس ہیں، اور سب میں چیک مارک لگا ہوا ہے کہ جب آپ زبان سیکھیں گے تو آپ کو ریسیپشن اور پروڈکشن پہ کمپلیٹلی فوکس کرنا ہوگا، مکمل طریقے سے آپ اپنی پکڑ بنائیں گے،
کنٹرول کریں گے تو آپ کو کمانڈ حاصل ہوگی، آپ زبان سیکھیں گے۔ لیکن ہمارا مقصد، جو ہمارا ایم ہے، جو ہماری منزل ہے، جو ڈیسٹنی ہے، وہ قرآن کریم کی افہام و تفہیم ہے۔ تو آپ دیکھیں ہمیں صرف ریسیپشن سے کام چل جائے گا، یعنی ہمارے جو چیک مارک لگے ہوئے ہیں وہ سننے اور پڑھنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارا اصل کام ہے کہ ہم سنیں، سمجھیں اور پڑھیں۔ اگر لکھنا اور بولنا ہو سکتا ہو تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ غنیمت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جاتا ہے، نہ انکار ہے اس بات سے۔ فرق نمبر 2، ہم نے نماز سے شروع کیا، کسی اور چیز سے کیوں نہ شروع کیا؟ اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد شریف اور وہ 6 سورہ ہیں یا نماز کے اذکار ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تقریباً وہ ہم نے پچھلی جو بات چیت ہوئی اس میں ذکر کر دیا کہ نماز کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ تقریباً 24 گھنٹوں میں سے ہم ایک اپنا گھنٹہ مومن اور مسلم ہونے کے ناطے اللہ رب العزت کی عبادت کی نظر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اسی کو سمجھیں۔ اس وجہ سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو چوز کیا ہے اور وہاں سے سیکھنا شروع کیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر پھر یہ نماز سے ہم نے ابتدا کی ہے۔ تو لہذا آج سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر وہ چیز جو بھی ہم عربی میں قرآن کریم کا جو حصہ یا جو ادعیہ معصورہ نماز کے اندر دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان پہ نظر رکھیں اور ان کو سمجھیں، کوشش کریں جہاں تک بھی ہو سکے وہ سمجھ میں آ جائیں۔ جیسے جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ، ڈے بائی ڈے ہمارا سبق آگے چلتا جائے گا تو انشاءاللہ وہ چیزیں بڑھتی جائیں گی اور ہم ان پہ تفکر اور تدبر، غور و فکر کرنا بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ، ایسے ہی ایسے۔ اور یہ چیز ہے بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بڑا ہو۔ نمبر 3، تیسرا فرق ہے کہ الفاظ پر اور معنی پر یہاں زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ جیسے کہ ہم نے ابھی بات کی ہے کہ جو الفاظ آئیں گے ان کے میننگس یاد کرنے ہیں، تو ووکیبلری پر ایک بہترین کمانڈ حاصل ہونی چاہیے، وہ اچھے طریقے سے ذہن میں محفوظ ہوں۔ جیسے مثلا ہم نے پڑھا اعوذ کا ٹرانسلیشن ہم نے کیا تھا، یہ ہم کو یاد رکھنا ہے۔ بگننگ میں ہم اس چیز پر فوکس نہیں کریں گے کہ اعوذ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے بنا ہے، اس کی فارمنگ کیا ہے، اس کا گرامر کیا ہے، یہ چیز اصل یہاں بتلانی ہے کہ الفاظ معنی پر توجہ کریں گے، صرف گرامر پہ نہیں جائیں گے۔ گرامر جیسے جیسے اپ لیول ہوتا جائے گا ویسے ویسے انشاءاللہ خود بخود توجہ بڑھتی جائے گی۔ تو شروع میں قواعد پر کمزور ہے ورنہ لوگوں میں ڈر پیدا ہو سکتا ہے۔ مثلا بچہ ہے، ایک ایگزامپل ہے، بچہ شروع میں کہتا ہے پانی، ایک اشارہ کرتا ہے، پھر پانی کہتا ہے، وہ کہتا ہے پانی لاؤ۔ اب اگر اس کو وہیں سے کہہ دیا جائے بیٹا ایسے نہیں بولتے پانی لاؤ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے پانی ایک ناؤن ہے، ایک اسم ہے، اور لاؤ ورب ہے، فعل ہے، آرڈر ہے، امپریٹیو ہے، نگیٹیو ہے، پوزیٹیو ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ایسا کر دیں تو شاید بچہ 5 7 10 سال تک اور بریک لگا دے کہ بھائی اب بس ابھی نہیں، تھوڑا سستا لو، سمجھو، دیکھو یہ کیا کیا کرتے ہیں، اس کے بعد شروع کریں گے۔ تو لہذا شروع میں ایسا نہیں کیا گیا ہے۔ ویسے ایسا نہیں کہ ہم جان چھڑا رہے ہیں کہ گرامر کو مینشن نہیں کر رہے ہیں، گرامر کے بارے میں گرامر کو ڈیفائن نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم چاہیں الحمدللہ کر سکتے ہیں، آپ سمجھ بھی سکتے ہیں، لیکن کنفیوژن ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یومنون، یہ اگر ہم اس کو دیکھیں صرفی اعتبار سے تو آپ دیکھیں غائب ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، مذکر ہے، محموز ہے، اور باب افعال سے اس کا پیٹرن جہاں سے آیا ہے افعال ہے۔ یا آپ نحو پہ لے جائیں، میں نے بتلایا تھا عربک گرامر کے 2 پارٹ ہیں، صرف، نحو ہے، علم التصریف یا علم نحو۔ نحو میں اس کو فعل مضارع مرفوع بثبوت النین نون لأنه من الافعال الخمسہ والواو ضمیر متصل۔ آپ کو دیکھا کہ آپ نے اس میں کچھ بھی نہیں سمجھا ہے، تو اس میں کنفیوژن ہو سکتا تھا، اس وجہ سے ہم نے اس کو اگنور کیا ہے۔ اب آپ چند سیکنڈ کے لیے تھوڑا سستا سکتے ہیں۔ اب ہم گرامر شروع کریں گے چند سیکنڈ کے بریک کے بعد، تاکہ آپ مائنڈ فری ہو جائیں تھوڑا۔